ہم نے اپنے طریقے ایسے رائج کر دیے ہیں جو ان کے اندر ایسے پیوست ہو گئے ہیں کہ یہ ان طریقوں کے بغیر اب زندگی گزارنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو ایسا کر دیا ہے. یہ مجھے عرض کرنا تھا. تو میں نے میرے دوستوں عزیزوں، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یہودیت کہ نصرانی ہو جاؤ. فرمایا کہ نہیں، میں نے سائنس قبول نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں قتل کروں گا، کہ کرو، ہم تو جان لی پھرتے اسی کام کے لیے، یہ کام آ جائے اللہ کے دین کے. یہ تو تم نے ہماری اپنی خواہش کی اور ہماری چاہت کی بات کر دی کہ جان لینا چاہتے ہو لے لو. بادشاہ اس امید پر تھا کہ یہ قتل کے ڈر سے اسلام چھوڑ دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرو. ان کے سامنے قیدیوں کو گرم پانی میں جلایا گیا. 2 مسلمان قیدی ان کے سامنے جلائے گئے، یہ دیکھ رہے تھے. بادشاہ نے کہا ان کو بھی ڈالو دیگ میں. یہ رونے لگے. بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید گھبرا گئے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ کیوں، اب کیا چاہتے ہو؟ کہ میں رونے کا مقصد کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے جلایا جائے گا، میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایک جان پیش کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں. کاش میرے پاس میری بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان اللہ کے لیے اس دیگ میں ڈالتا. آپ اندازہ کریں، ہم اپنی تجارت کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے غیروں کے سامنے کتنا رسوا ہوتے ہیں، کتنے خوشامد کرتے ہیں. وہاں اللہ کے سامنے جان دینے کے لیے رو رہا ہے کہ اے اللہ، ایک جان تیرے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کاش میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان تیرے لیے ایک ایک جان اس دیگ میں ڈال. میرے دوستوں عزیزوں، ایک تو یہ قصے بیان کرنے کے لیے رہ جائیں، وہ بھی کبھی کوئی بیان کر دے یا کبھی کتاب میں پڑھ لیں. ایک یہ ہے کہ اس کی کہیں کوئی حقیقت نظر آئے. یاد رکھو، کسی بھی عمل کے، کسی بھی مدد کی حقیقت کا تعلق محض ایمان سے ہے. وہ محض ایمان سے ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ مومن نہ اللہ کے غیر سے ڈرے گا، نہ اللہ کے غیر سے امید کرے گا. یہ 2 چیزیں مومن کی اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹ جاتی ہیں، امید اور خوف. کیونکہ یہی 2 چیزیں اس کے درمیان انسان چلتا ہے، امید اور خوف. یہ دونوں کا اللہ کے غیر سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ امید اور خوف کا تعلق ہو جائے تو فرمایا کہ ایمان کی حقیقت انہی 2 کے درمیان میں ہے. اور ایسی ہے کہ عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرد کے وہ جنت میں جائے گا، تو فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے اپنے بارے میں امید ہے کہ وہ عمر ہوگا. اگر اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے اپنے بارے میں کہ وہ عمر ہوگا جو جہنم میں جائے گا. امید اور خوف ان دونوں کے باعتبار حقیقت کے وجود میں آنے کا، میرے دوستو عزیزوں، اس کے لیے یہ دعوت ہے کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس سے ہر امید ہر خوف کا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو اس دعوت میں لایا جائے. اس لیے کہ اسی کلمے کی طرف ساری انسانیت کو دعوت ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے
کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار خود مومن ہے. فرمایا قرآن میں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلہا، کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار، زیادہ اہل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے اوامر اور احکام مومن سے متعلق ہیں. سارے احکام مومن سے متعلق ہیں، اس لیے مومن اس کلمے کا زیادہ اہل ہے، زیادہ حقدار ہے، کیونکہ سارے احکام مومن سے متعلق ہیں. اس لیے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو تم ایمان لاؤ. اور یہ بھی بتا دیا کیسے ایمان لاؤ اور کیسا ایمان لاؤ، دونوں چیزیں. یہ عجیب بات ہے، کیسا ایمان لاؤ اور کیسے ایمان لاؤ، دونوں باتیں حدیث میں کھول کر اور صحابہ کے عمل نے کھول کر بتا دی کہ ایمان کیسا لاؤ اور کیسے لاؤ. ایمان میں کمال پیدا کرنے کے اسباب بھی بتا دیے اور ایمان کیسا ہو یہ بھی بتا دیا. فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے. قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کا ایمان نمونہ ہے. قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کا ایمان نمونہ ہے. آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے. صحابہ کرام جو ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ہنسنے کے وقت ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوتا تھا، جمع ہوا ہوتا تھا، اور خواہش کے وقت میں انہیں آخرت ایسی سامنے ہوتی تھی شاید ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر بھی وہ کیفیت نہ ہو جو کیفیت ان کے یہاں خواہش کے موقع پر. کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں، تنہا ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور اس طرح رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں زاروں قطار کہ بیوی یہی سمجھی کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے. بیوی نے بغیر ہی پوچھے رونا شروع کر دیا کہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بڑی بات اسی وجہ سے رو رہے ہیں. فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر روئی ہوں کہ کوئی بڑی بات پیش آئی ہے. فرمایا ہاں بہت بڑی بات پیش آئی ہے، کہ بتائیے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس وقت تیرے پاس لیٹا ہوا یہ سوچ رہا ہوں کہ جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا. اندازہ کریں جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا. ہماری یہ کیفیت تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے، جو کیفیت ان کی گھر میں ایک خواہش کے موقع پر بیوی کے ساتھ خلوت میں، اور ان کے جہنم سے گزرنے کے خوف کی حالت یہ ہے کہ جہاں آدمی جا کر خوش ہوتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، دن بھر کی تمام پریشانیوں سے سکون ملتا ہے، وہاں یہ کیفیت ہے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ ایمان میں کی کیفیت میں نمونہ ہے اور ایمان لانے کے طریقوں میں بھی نمونہ ہے. اسی پہ میں عرض کروں گا، اس پہ میں عرض کروں گا کہ دعوت الی اللہ کے بغیر، دعوت الی اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہاں لوگ اس بات کو مبالغہ اور حد سے بڑھی ہوئی بات اور صرف تبلیغ کے کام سے ہی ایمان بنے گا، میری اس بات کو یقیناً وہ اس پر محمول کریں گے. میں جانتا ہوں آپس میں سوالات کریں گے اور اشکال بھی کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اور بھی تو کام ہے دنیا میں، صرف یہی کام ہے کیا تبلیغ سے ایمان بنے گا؟ میرا دل چاہتا ہے اندر سے
کہ اس قضیے کو ختم کیا جاوے اور حقیقت کی طرف اجتماعی طور پر متوجہ ہوں کہ ایمان دعوت سے ہی بنا کرتا ہے۔ ابھی تک ہم اس حقیقت کے راز کو، اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں، ابھی اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں کہ دعوت کیا ہے اور اس دعوت سے ایمان کا بننا کیسے یقینی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا اور دوسروں کو خود جا کر ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہی دعوت ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ منکرات کو اخبار میں چھاپ دینے سے یا نماز کو قائم کرنے کا بورڈ لگا دینے سے یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں، بلکہ دعوت کا سنت طریقہ، میری بات بہت توجہ چاہے گی، دعوت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم خود جاؤ چل کر اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ یہ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام ہے۔ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام دعوت ہے، اور لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہوا ساری سنتوں پر عمل کرتا ہو، سارے فرائض پورے کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اپنی ذات کی پوری اصلاح کر لے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے، لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سوچئے، یہ کوئی دعویٰ یا کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں